آج میں اسلام آباد میں جو لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے ایک احتجاجی دھرنا چل رہا ہے، میں وہاں پہ گیا. وہاں پہ مجھے ایک آزاد کشمیر کا شہری مل گیا، اور وہ آزاد کشمیر کا شہری جو ہے اس نے بھی شور مچایا کہ میرا بھی جو ایک رشتہ دار ہے وہ لاپتہ ہے اور اس کو اغوا کیا ہے انڈین آرمی نے. پہلے ذرا اس کی بات سن لیں آپ. میں اقبال بن ناس ہوں باغ عدس سے. ہمارا ایک بھائی معروف بن ناس میرے بڑے بھائی 23 دسمبر کو چکوٹھی بارڈر سے انڈین آرمی کی زد میں آ کے، وہ ایک مزدور آدمی تھا، لکڑیاں کاٹنے گیا تھا. 2 بندے تھے، ایک پکڑا گیا، وہ بیچارہ پکڑا گیا. اس کے بچے یہاں پہ اسلام آباد میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں نے فارن آفس، میں نے ہر ادارے میں جا کے دستک دی ہے، کوئی رسپانس نہیں ملا. میرے پاس ہر ایک چیز پڑی ہوئی ہے. خدا کے لیے جیو نیوز ہماری آواز بنے، یہ میڈیا ادارات سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری آواز بنے اور ان بچوں کو ان کا جو والد ہے ان کو لوٹایا جائے. اچھا، اب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ 27 دسمبر کو لائن آف کنٹرول سے انڈین آرمی نے ایک آزاد کشمیر کا شہری جو ہے، جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، اس کو اغوا کیا ہے. 2023 میں اس طرح کے واقعات بار بار ہوئے ہیں، اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے یہ اکتوبر 2023 میں جب ہوا تھا تو اس وقت لائن آف کنٹرول کے رہنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا بتایا تھا، ذرا سنیں. چند دن پہلے ہمارے 5 نوجوان جو کہ جڑی بوٹی کے لیے اور مال مویشی دیکھنے کے لیے جنگل گئے تھے، وہ انڈین آرمی نے اغوا کر کے ان کو مار دیا، اور سوشل میڈیا پر یہ خبر دیا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے، جبکہ وہ دہشت گرد نہیں ہے. اور چند دن پہلے جب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب مظفر آباد گئے تو وہاں پہ ایک مقامی صحافی امیر الدین مغل، انہوں نے ان کو یہ سوال کیا. سنیں سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا. لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن بھارت کی طرف سے اب تک وائلیشن جاری ہے. گھاس کاٹتے ہوئے، لکڑ لاتے ہوئے، بوٹیاں چنتے ہوئے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. زندہ تو کیا ملتے، لاشیں بھی نہیں ملتی. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری حکومت اس پہ نہیں بولتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور ہماری طرف سے بھی ریٹیلیٹری فائرز ہوتی ہیں، ان کے مورچوں پہ ہم حملے کرتے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بس وہ آتے ہیں ہمیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہے، اور یہ جو سیز فائر تھا اس کا اعلان ہوا تھا فروری 2021 میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ پھر جی مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے دورہ تو نہیں کیا، اور لیکن یہ ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو اگر سیز فائر چل رہا ہے تو پھر انڈین آرمی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو لائن آف کنٹرول سے اغوا کیسے کرتی ہے اور ان کو قتل کر کے یہ الزام کیوں لگا دیتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ تو یہ معاملہ جو ہے اس پر کسی کو بولنا چاہیے، کوئی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ سیز فائر ہے یا نہیں ہے، سیز فائر ہے یا نہیں ہے. اور اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو پاکستان بتائے کہ سیز فائر نہیں ہے، انڈیا نے سیز فائر توڑ دیا ہے. ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے جی بلوچستان میں انڈیا سازش کر رہا ہے، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے جی کہ وہ جی افغانستان کے راستے سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے انڈیا کروا رہا ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر میں انڈین آرمی آزاد کشمیر کے شہریوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اس پہ کوئی کیوں نہیں بولتا؟ ناصر حسین شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے مسئلے پہ ہمیشہ بڑا ایک کلیئر سٹینڈ لیتی ہے، اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں، فارن آفس یا گورنمنٹ یا جو دوسرے مختلف ادارے ہیں، وہ اس بات کو ضرور ریز کرتے رہے ہیں، اور یہ بہت عرصے سے اس طرح کی وائولیشنز انڈین سائڈ سے ہوتی رہی ہیں، اور ہمارے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، یا جو جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے اغوا ہوا ہے، یہ تو بھی آج ہے، لیکن شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں سے اس طرح کی شکایت آتی رہی ہے. اور ہماری طرف سے بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، کیئر ٹیکر نے، کہ یہاں سے بھی ہوتے رہے ہیں فائر، لیکن اس چیز کو مزید بہتر طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے، اور تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اچھا، اس پہ آپ کی پارٹی اب جاری ہے، پنچوتا صاحب الیکشن میں جاری ہے، آپ کی پارٹی کے منشور میں کیا موقف اختیار کیا جائے گا؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے زمانے میں یہ سیز فائر ہوا تھا نا، ان کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، تو یہ جب سیز فائر ہوا تھا تو ابھی آپ کا کیا موقف ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو خان صاحب کا اس کے اوپر بیان تھا نا، اسرائیل، انڈیا، امریکہ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل کر کے نواز شریف آیا، آتے ہی اس نے انڈیا کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور لاپتہ افراد کی اگر بات کی جائے تو میں بڑا حیران ہوں
اچھغزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر صرف 820 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. یہ جان اچھغزئی نے کہا ہے. جان اچھغزئی صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ صرف 820. وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اس ملک میں اتنے لاپتہ ہیں, اس ملک میں اتنے لاپتہ ہیں. یہی حال اس پی ایم ایل این یا باقی پی ڈی ایم کا بھی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ 2017 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, 2013 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. بھائی ہمیں بتائیں کہ کیا عمران خان کی حکومت تھی؟ عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کرپشن کریں, بددیانتی کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے آپ کو نااہل کیا تھا, اور اس کا آپ کا جواب دینا چاہیے تھا, جو کہ آج تک جواب نہیں دیا گیا. جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے واپس آتے ہی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا بیان دے دیا ہے. تو یہ جو میں نے پرٹیکولر واقعے کا ذکر کیا ہے, لائن آف کنٹرول پہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو انڈین آرمی اٹھا کے لے جاتی ہے, اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں احمد میر صاحب, نعیم جو ہیں حیدر, یہ قانون دار ضرور ہیں مگر ایک تاریخ دان نہیں ہیں. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے, جن کو آج یہ لیڈر کہہ رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کا سودا کس طرح ہوا تھا, جو ٹرمپ سے واپسی پہ انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا تھا. مگر میں یہ کہوں گا, کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, کشمیر ہو یا بلوچستان ہو, وہاں کی جو احساس محرومیاں ہیں ان کو ہم یہ تو کہتے ہیں مداخلت ہوتی ہے, مگر ان کی احساس محرومی کو اجاگر آج تک ہم لوگوں نے نہیں کیا, نہ ان کو ڈریس کیا ہے. ہمیں ان ایشوز پہ کام کرنا ہے, نہ کہ ہم دیگر ایشوز پہ کام کرتے رہتے ہیں یا اس پہ ذکر کرتے رہتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب اور نعیم ہوتا صاحب, لیکن میں چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ لائن آف کنٹرول پہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھارتی فوج ہر آئے دن اغوا کرتی ہے, ان کو قتل کر دیتی ہے, شہید کر دیتی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس ایشو پہ ایک واضح سٹینڈ لینا چاہیے, اور جو اغوا شدہ شہری ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو بازیاب کرانا چاہیے.